السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. میرا تعلق ایک دیہاتی لیکن اچھے پڑھے لکھے خاندان سے تھا. میرے دونوں بھائی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. ہم زمیندار لوگ تھے. وراثت میں ہمیں اچھی خاصی زمین ملی تھی جو کہ ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور تھی. اس لیے بھائی جان گاؤں چھوڑ کے جانے کے حق میں نہ تھے کہ چلو کاروبار کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زمین کی بھی کچھ دیکھ بھال کر لیا کرتے ہیں. ہم تینوں بہن بھائیوں میں طاہر بھائی جان سب سے بڑے تھے. طاہر بھائی مجھے بہت چاہتے تھے. میں نے بھی اپنے گھر میں ایک مثالی سلیقہ مند اور تہذیب یافتہ لڑکی کی زندگی گزاری تھی. پورے خاندان میں میرے چرچے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت سے بھی فراخ دلی سے نوازا تھا. خاندان کے بہت سے لڑکے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے. بے شمار مائیں اپنے بیٹوں کے لیے مجھے منتخب کر چکی تھیں مگر بھائی جان میری تعلیم کی آڑ لے کر خاموش تھے. وہ چاہتے تھے میرے لیے انگلینڈ امریکہ کا جو کم از کم ہمارے تو پورے خاندان میں نہ تھا. انہی دنوں میری بھابھی کے بھائی کی آمد کی ہلچل ہوئی. بھائی جان اور بھابھی کی سرگوشیوں نے مجھے بھی چوکنا کر دیا. تب ایک اندازہ ہوا کہ جس رشتے کا بھائی جان کو شدت سے انتظار تھا. بھابھی جان اپنے امریکہ پلٹ بھائی سے ملنے میکے جانے والی تھی مگر بھائی جان نے انہیں روک لیا. وہ خود ان کے بھائی کو دعوت دینا چاہتے تھے کہ وہ چند دن یہاں آ کر رکیں تاکہ بھائی جان ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ سکیں. اور پھر میں نے سنا کہ لڑکے والوں کی طرف سے تو رضامندی ہو گئی ہے اور بھائی جان کے اطمینان سے بھی مجھے اندازہ ہو گیا رشتہ یقیناً طے ہو جائے گا. لیکن مجھے بھابھی کی طرف سے اطمینان نہ تھا. پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے خاڑ کھاتی تھی. میری خدمت محبت اور لگاؤ کے باوجود ان کی تیوری کے بل اور گہرے ہو جاتے. جب بھی کبھی بھائی جان مجھ سے پیار بھرا برتاؤ کرتے میری تعریف کرتے ان کا موڈ آف ہو جاتا. پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کرتی تھیں اور انہیں مجھ سے کیا خطرہ تھا. اپنے بھائی سے رشتے کے معاملے میں بھابھی نے کوئی اعتراض نہیں کیا حالانکہ یہ ان کا بہت لاڈلا بھائی تھا. میں منتظر ہی رہی مگر اس سلسلے میں کسی نے مجھ سے رائے نہ لی نہ ہی مجھے آگاہ کیا. گو کہ بھائی جان کے فیصلے کے سامنے تو مجھے سر جھکانا ہی تھا. یوں بھی سعادت مندی اور تابع داری میرے خمیر میں تھی. یہی وجہ ہے کہ بھابھی کے ساتھ میری خاموشی سے گزر رہی تھی. وہ کافی سخت گیر اور غصہ ور خاتون تھی. رشتہ دار اکثر میری تعریف کرتے اور بھابھی جان کا یہ حال کہ موقع ملتے ہی مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے سے نہ چوکتی. تعریف تو بڑی دور کی بات. بھابھی کی تلخ کلامی اور ماتھے کی شکنیں میرا حوصلہ پست کر دیتی. دل دکھ سے بھر جاتا اور محرومی کے جذبات سلگتے رہتے. مگر پھر بھائی جان کی توجہ محبت اور دلجوئی ہر دکھ کو کہیں دور پھینک دیتی. بھائی جان کے علاوہ بوا تھی دلداری کے لیے ہر دم ہوشیار. میں نے دیکھا نہیں صرف سنا ہے. میرے بچپن میں ہی اماں ابا تو گھر کی چھت گرنے سے جاں بحق ہو گئے. انہی کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی راشد اور میری بڑی بہن بھی دب کے جاں بحق ہو گئے تھے. میں اس وقت 1.25 مہینے کی تھی اور بوا کے پاس تھی اس لیے بچ گئی. جب سے بوا ہی نے میری پرورش کی تھی. بوا جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی. ان کا کوئی قریبی عزیز بھی نہ تھا. ہمارے گھر میں ہی انہوں نے اپنی پوری عمر گزار دی. کبھی کبھار وہ بھی میری طرح بھابھی کے عتاب کا نشانہ بن جاتی مگر اف تک نہ کرتی. وہ مجھ سے حقیقی ماں جیسی محبت کرتی تھی. بھائی جان کو بہت چاہتی تھی لیکن مجھ سے تو انہیں عشق تھا. بہت سے لوگوں نے انہیں ورگلانا چاہا زیادہ تنخواہ اور آرام کا لالچ دیا مگر انہوں نے پیسے کی پرواہ نہ کی. انہیں تو میری محبت روکے ہوئے تھی. اپنی اولاد ہی کی طرح انہوں نے مجھے ہر ہنر سکھایا تھا. زمانے کے نشیب و فراز تہذیب و اخلاق ہر طرح سے میری تربیت کی. وہ مجھے ڈانٹنے سے بھی گریز نہ کرتی. مجھے بوا کی نصیحتوں کی ہر وقت ضرورت رہتی. ان کی ہدایت پر بھی پورے خلوص سے عمل کرتی تھی میں. ان کے سوا میرا دکھ سننے والا تھا بھی کون. بھائی جان سے میں ڈرتی تھی. شاہد بھائی شہر سے کبھی کبھار آتا. اسے تو میری خاص پرواہ نہ تھی. گو کہ میں اس کے آنے کے دن گنا کرتی. اس کے آنے پر قسم قسم کے کھانے پکاتی. اس سے باتیں کرنے کے شوق میں آدھی آدھی رات تک جاگا کرتی.
کبھی کبھار اس کی بے نیازی پہ میں افسردہ ہو جاتی، آنکھیں بھیگ جاتی تو بوا مجھے سمجھاتی، ابھی بچہ ہے نا وہ، نا سمجھ ہے، آ جائے گی عقل، بہن کو نہیں چاہے گا تو کیا غیروں کو چاہے گا۔ حالانکہ وہ مجھ سے بڑا ہی تھا، مگر جب آتا بھابھی اسے اپنے پاس ہی مصروف رکھتی، وہ بھابھی کے ہی ناز اٹھاتا، بھتیجے بھتیجیوں کی فرمائشیں ہی پوری کرتا رہتا، مجھ سے مخاطب ہونے کی فرصت ہی نہ ملتی اسے۔ خیر، بات ہو رہی تھی بھابھی کے بھائی شہزاد کی، جو 2 ہفتے کے لیے ہمارے یہاں آئے تھے۔ اتنی طویل دعوت اور مجھے خاصی پابندیوں کا سامنا تھا، میں تو شاید سختی سے عمل بھی نہ کر سکتی، مگر بوا ہر وقت میرے سر پہ سوار رہتی، ہر دم ٹوکنے کے لیے۔ اس روز بھائی جان کو مہینے کا سامان لینے شہر جانا تھا۔ ہمارے قصبے میں یوں تو کافی ترقی ہو گئی تھی، پھر بھی اکثر چیزوں کے لیے ہم شہر ہی کے دستے نگر تھے۔ میں اور بوا صبح سویرے اٹھ کے ناشتے کا انتظام کرنے لگے۔ بھابھی تو ہمیشہ ہی دیر تک سوتی تھی، بچوں کی وجہ سے بھی وہ نیند میں خلل ڈالنے کے لیے تیار نہ ہوتی، خواہ وہ بیمار ہی کیوں نہ ہو۔ بچوں کو میرے سپرد کر کے خود آرام سے سوتی۔ بھائی جان جب ناشتہ کر کے روانہ ہوئے تو بھی کافی سویرا تھا۔ میں چپکے سے باہر باغیچے میں آ گئی، موسم بھی سہانا تھا، چڑیوں کے چہچہانے کی آواز بے حد رسیلی تھی، ہر سمت پھول کھلے ہوئے تھے، گلاب اور سویٹ پی کی مہک نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ بھائی جان کو پھولوں کا جنون تھا، ہر موسم میں دلچسپی کے ساتھ پھول لگایا کرتے، میں چن چن کے پھول گلدستہ بنانے لگتی، یہ سرخ گلاب کی شاخ، یہ سفید سویٹ پی، سبز پتوں کے بیچ میں سر نکالتی شرماتی ہوئی کارنیشن کی پہلی کلی، یہ لمبی سی شاخ، اس کے ساتھ کاسنی سویٹ پی، سفید گلاب اور نرگس کے 2 پھولوں سے بھری ڈنڈیاں، جن کے سرے پہ منہ بند کلیاں لجائی ہوئی سمٹی ہوئی سی ہوا کے جھونکے کے ساتھ لہرا رہی تھی۔ بڑا خوبصورت، معطر اور دلکش گلدستہ بن گیا تھا۔ ابھی میں پتوں والی کسی نئی شاخ کی تلاش میں تھی تاکہ اس کو مکمل کر سکوں کہ سامنے سے بھابھی کے بھائی آتے دکھائی دیے، شاید جوگنگ کر کے آئے تھے، نامکمل سا لباس پہنے ہوئے تھے، چھوٹی سی نکر، حالانکہ خاصی سردی تھی۔ میرا تو انہیں دیکھتے ہی سانس رکنے لگا، وہ بھی کمان سے نکلے تیر کی طرح سیدھے میری جانب آ رہے تھے۔ اچھا تو یہ بات ہے، چور کہیں کی، وہ ڈپٹ کے بولے، کہتا ہوں جا کر بھائی جان سے۔ انہوں نے نہایت دلیری سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور لگے مالی بابا کو پکارنے۔ اتنی صبح مالی یہاں کہاں؟ مگر میری جان نکلی جا رہی تھی، جان جو لگتا تھا کہ کلائی کے اسی حصے میں اٹکی ہے جو ان کے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو اور مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لیا۔ جاتی کہاں ہو؟ ٹھہرو، چلو بھائی جان کے سامنے پیشی پر حاضر ہو۔ میں بھی کہوں یہ اتنے اچھے اچھے پھول روز کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ تو یہ بات تھی، وہ مجھے کھینچ رہے تھے، میرا دم فنا ہو رہا تھا۔ نہیں، میں روز تو نہیں توڑتی، بس آج ہی گلدستے کے لیے۔ احتجاجی آواز روتی ہوئی آئی۔ آج ہی کیا؟ کیا کہا؟ آج ہی یا آج بھی؟ تمہارے باپ کی جاگیر ہے نا، جب چاہو آ کے گلدستہ بنا لو۔ اتنے پیارے پھولوں کا یہ حشر، یہ شاخ پہ لگے ہی اچھے لگتے ہیں۔ بی بی ہو کون تم؟ سوچا کہ صبح سویرے کا ٹائم ہے، سب سو رہے ہوں گے، اطمینان سے چوری کر سکوں گی۔ تم یہ نہیں جانتی کہ ماں بدولت جن ہے، جن۔ اب کھسکو، پہلے تمہیں میں کہیں بند کر دوں کہ کہیں تم فرار ہی نہ ہو جاؤ۔ وہ مجھے پہچان نہیں سکتے تھے، میں بھی کہہ نہ سکی کہ میں اسی گھر کی فرد ہوں، بس بے اختیار نہیں نہیں کہے جا رہی تھی۔ نہیں کیسے؟ وہ مجھے کھینچتے ہوئے باغیچے کے باہر لے جا رہے تھے۔ میں پہلے تمہیں بند کر دوں، پھر بھائی جان کو اور آپا سے شکایت کرتا ہوں تاکہ تمہیں عمدہ سی سزا ملے۔ نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ میں پھر بلبلا کے رونے لگی۔ بھابھی مجھے کچا ہی نہ چبا جائیں۔ ہاں، تم نے کبھی چوری نہیں کی، ہمیشہ ڈاکے ڈالے ہیں، مگر یہ سب تم جج کے سامنے ہی کہنا۔ نہیں، آپ ایسے نہیں کریں گے، سنیے ذرا، میری بات تو سنیے، بند نہ کریں مجھے۔ میں ضرور بند کروں گا تمہیں۔ انہوں نے مجھے لاک کر کے باتھ روم میں بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی۔ یہ ہمارے گھر کے مردان خانے کا باتھ روم تھا، یہ حضرت شاید یہی مقیم تھے۔ چند منٹ بعد ان کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، لو یہاں بند ہے وہ چور۔ میں روز سوچتا تھا اتنے پیارے پھول جب صبح جوگنگ پہ جا رہا ہوتا ہوں نظر آتے ہیں، میری واپسی پہ آخر غائب کہاں ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا یہاں تو باقاعدہ منصوبے کے تحت چوری کی جاتی ہے۔
खटाक से दरवाज़ा खुला। लो, माँ माले मसरूका के मुजरिम हाजिर। कच्ची नींद से जागने का खुमार और जगाए जाने की खफगी भाभी के चेहरे पे वाज़ेह नजर आ रही थी। वो मुझे और मैं उन्हें देखने लगी। भाभी की खशूनत हल्की सी मुस्कुराहट में तब्दील होने लगी। मेरी जान में जान आई। तुम इतनी गहरी नींद सोती हो आपा, चोर चाहे सारा घर ही लूट ले। अच्छा अच्छा, चलो फिजा बाहर आओ, भाभी ने संजीदगी से कहा और मुझे चले जाने का इशारा किया। मैं कलाई से हिलाती बाहर जाने लगी। हाय हाय आपा, गजब है, सजा के बगैर ही। हो गई सजा। भाभी मजीद संजीदा हो गई। ये फिजा है। वो जानते भी कैसे कि मैं फिजा हूँ। जिस दिन से वो आए थे भाईजान की सख्त हिदायत पर मैं सख्त किस्म का पर्दा कर रही थी और जिस हिस्से में उनके होने की तवक्को होती वहाँ जाती भी ना। मैं बाहर भागी और फिर उस दिन के बाद पर्दे की पाबंदी उतनी सख्ती से कायम न रह सकी। सिर्फ भाईजान के सामने मैं एहतियात करती। भाईजान की गैर मौजूदगी में भाभी मुझे पुकार लेती। वो उनके पास बैठे होते और भाभी को काम पड़ता तो वो मुझे बुला लेने में ज़रा तकल्लुफ़ न करती। बुआ ने कई बार टोका, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा भाई तो पर्दे का कायल है, देखो ज़रा संभल के चलना। ये तुम्हारी भाभी, मुझे इसकी नीयत साफ नहीं लगती। कभी वो सख्ती से मुझे टोक देती। फिज़ा संभल के, लड़कियों को धीरे हल्के कदम उठाने चाहिए। आवाज़ ही दी है, वो इंतज़ार भी कर लेंगी। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि भाभी की आवाज़ पर मैं तीर की तरह उड़कर जाती, मगर अब यही हो रहा था। उनके पास उनके भाई होते और मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता। ज़रा भावच के वार से बच के रहना, ऐसा ना हो वो कोई चाल चल जाए और मैं तुम्हें बचा भी ना सकूं। बुआ के अंदेशे, खतरे, पता नहीं उन्हें क्या क्या खतरे थे। और भाभी, वो भला क्या चाल चल सकती थी। ये ज़रूर है कि उन्हें मुझसे परखाश थी। मेरी तारीफ किसी से नहीं सुन सकती थी। यहाँ तक कि भाईजान का इल्तफ़ात और मुझसे मेहरबानी का सलूक भी वो बर्दाश्त न कर पाती। मगर अब तो वो मेहरबान हो गई थी, हंस हंस के मुझसे बात करती थी। एक दिन भाभी पड़ोस में गई हुई थी और भाई कहीं बाहर गए हुए थे। बुआ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी। मैं बरामदे में बेबी का फ्रॉक सीने बैठ गई। तभी वो अंदर आ गए। मेरे हाथ पैर फूल गए। मज़े से सामने आकर बातें करने लगे। डर लग रहा था कि भाईजान ना आ जाए। बच्चे भी आ गए, उनकी दिलचस्प बातें थी। मुझे हंसी आ गई। वो मुझे देखने लगे, यूं जैसे पहली बार देख रहे हों। फिर झुक कर दबी आवाज़ में कहा, तुम्हारी हंसी तो बहुत दिल फरेब है, तुम इसको छुपाती हो। ये तो बुखीली है, मुझे पसंद नहीं आई। खुल के हंसो। मेरी तो सिटी गुम हो गई, हाथ पैर ठंडे हो गए। ऐसी तारीफ तो मैंने कभी नहीं सुनी थी। यूँ लगता था जैसे घटा टोप अंधेरे में रोशनी की किरणें बिखर गई हों। मैं जल्दी जल्दी सलाई की चीज़ें समेटने लगी। दिल बुरी तरह उथल पुथल होने लगा। घबराई हुई किचन में आ गई। बुआ ने तेज़ नज़रों से मुझे घूरा। ये क्या है? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, मैं सिटपिटा गई। कुछ नहीं तो यहाँ क्या लेने आई हो? खाना हो चुका, चाय का वक्त नहीं। सलाई करनी थी ना, कर ली होती। घबराई हुई लगती हो। नहीं, मैं हकलाने लगी। बुआ समझ गई, बोली, अच्छा किया इधर आ गई। बेटी, जो अपनी इज्जत रखता है उसकी इज्जत की कदर सब करते हैं। जो अपनी शर्मो हया की हिफाजत करेगा उसकी आबरू सबको प्यारी होगी। मुझे उस लड़के की चितवन पसंद नहीं, तुम उसके सामने ना पड़ा करो। फिर तुम्हारा भाई ये बात पसंद नहीं करेगा। बात सही थी, मैं डर गई। एक दिन फिर उन्होंने मुझे घेर लिया। बोले, तुम मुझे देखकर भाग जाती हो, मैं शेर नहीं कि खा जाऊंगा। आओ बातें करें। मुझे कुछ काम है, मैंने टालना चाहा। काम तो होता रहता है, इतनी मेहनत ना किया करो कि सेहत खराब हो जाए। मैं तो दिन भर कोल्हू के बैल की तरह तुम्हें ही मसरूफ़ देखता हूँ। कभी खाना, सलाई, कभी बच्चों के काम। एक तो वो बुआ तुमसे पैरे तस्मा पा की तरह चिमटी रहती हैं। काश हमें भी ऐसा मौका मिले, मगर अपने ऐसे नसीब कहाँ। उनकी आंखों में शरारत की चमक थी। मैं शर्मा गई। वो बोलते रहे। मज़ेदार गुफ्तगू मेरी तारीफ़ें, लतीफ़े मेरे दिल में अजीब सी कैफियत जन्म ले रही थी। जी चाहता था बस वो बोले जाएं, मैं सुनती रहूं और ज़िंदगी तमाम हो जाए। लेकिन अंदर कहीं से भाईजान का खौफ और बुआ की आवाज़ें गड़मड़ होने लगी, जैसे मुझे पुकार रही हूँ। आ जाओ, मत सुनो, ये फरेब है। होश में आओ फिजा, देखो
کچھ دیر تو بوا کی پکار کو انسنی کرتی رہی، پھر جب وہ خاموش آوازیں چیخ بن کر میرے وجود پہ چھانے لگی تو ہوش آ گیا۔ شہزاد کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر میں پاگلوں کی طرح اندر بھاگی اور بوا کی پناہ میں آ گئی، جہاں سکون تھا، حفاظت تھی، مگر میرا سکون درہم برہم ہو چکا تھا۔ ہر چیز دھندلائی ہوئی لگتی تھی۔ کشمکش نے مجھے بوکھلا دیا۔ شہزاد کی گمبھیر آوازیں، ان کا لہجہ میری سماعت میں گونجتا رہتا، مگر بوا کی تنبیہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ شاید میں کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی، دو راستوں کے درمیان اپنا راستہ تلاش کر رہی تھی، جانے کہ لڑکا کب واپس جائے گا۔ بوا فکر مند تھی۔ کون؟ میں بے خیالی میں بولی۔ میں پوچھتی ہوں تمہیں ہوا کیا؟ کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو؟ یہ کوئی اچھی علامت نہیں۔ میں کب سے بولے جا رہی ہوں، تم سنتی ہی نہیں ہو۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ واقعی مجھے پتہ نہیں چلا کہ بوا نے کیا کیا کہا۔ اچھا بھلا وہ جا رہا تھا، دلہن نے زبردستی روک لیا۔ پتہ نہیں بوا کو کیا خرابی نظر آتی تھی، مگر میں خوش ہو گئی کہ وہ رک گئے ہیں۔ ابھی اسے امریکہ سے آئے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے، بجائے اپنے ماں باپ کے پاس رہنے کے یہاں گاؤں میں آ پڑا۔ بھلا یہاں کیا دلچسپی ہے گاؤں میں؟ بہن کے گھر اتنے دن کون رکتا ہے؟ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ بوا بظاہر خود سے بات کر رہی تھی، مگر مجھ سے ہاں میں ہاں ملانے کی توقع کر رہی تھی۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ بوا کا کیا حرج تھا اگر وہ اپنی بہن کے پاس رہ رہے تھے؟ ان کو پتہ ہی نہیں بھائی جان نے کیا طے کر رکھا ہے۔ اگر علم ہو جائے تو وہ بھی شہزاد کے صدقے واری ہونے لگے۔ کل بھی تو بھابھی سے سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے اپنا اور شہزاد کا نام صاف سنا تھا، مگر بھابھی نے بوا کو کچھ بتایا ہی نہیں، تو میں اسکت کیسے بتاتی؟ اور پھر انہی دنوں ہمارے پڑوس میں جو زرینہ رہتی تھی، اس کا شوہر دبئی میں تھا۔ وہ گھر میں اپنی چھوٹی نند اور دیور کے ساتھ رہتی تھی۔ بوا اکثر زرینہ کی خیر خبر کے لیے اس کے گھر جایا کرتی تھی۔ زرینہ کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ اس نے بوا کی منت سماجت کی اور ان کی خدمات اپنے حق میں لینے پر بوا کو رضامند کر لیا۔ بوا کو بھی زرینہ سے ہمدردی تھی۔ اس روز وہ زرینہ کے بلانے پر ادھر چلی گئیں۔ جب رات کافی ہو گئی تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ کمرے میں اکیلی پڑی تھی۔ بھابھی کے پاس جا کے فکر کا اظہار کیا تو انہوں نے بتایا کہ آج رات تو شاید بوا کو زرینہ کے گھر رکنا پڑے گا۔ میں پریشان ہو گئی۔ بھائی جان شکار کے لیے گئے ہوئے تھے اور آج ان کی واپسی یقینی نہ تھی۔ آنا ہوتا تو شام تک آ جاتے۔ بچے سو گئے۔ بھائی جان اور بوا گھر میں دو ہی آدمی تو رونق کا سبب تھے، ہر وقت بولتے رہنے والے۔ آج دونوں ہی موجود نہ تھے تو گھر میں سناٹا طاری تھا۔ کچھ دیر بعد بھابھی نے مجھے پکارا۔ ان کے سر میں درد تھا۔ چائے کی فرمائش کی۔ بولی شہزاد بھی آ گیا ہے، اسے بخار ہے، کھانا نہیں کھائے گا۔ میں کچن میں آ گئی، چائے بنا کر بھابھی کو دی۔ انہوں نے کوئی گولی چائے کے ساتھ کھائی، پھر کہا شہزاد کو بھی جا کر چائے دے آؤ۔ میں حیرت سے انہیں تکنے لگی۔ میں؟ ہاں بھائی، میرے سر میں سخت درد ہے، سر نہیں اٹھایا جا رہا۔ پھر مجھے جھجکتا دیکھ کے بولی شرمانے کی کیا بات، وہ کوئی غیر نہیں اپنا ہی ہے، اور پھر تمہارے بھائی جان کا ارادہ بھی کچھ اور ہو رہا ہے کہ اسے مستقل اپنا لیں۔ چلو اب نخرے نہ کرو۔ میں شرما کر کچن میں چلی آئی۔ کتنی دیر تک تو دھڑکنیں ہی بے قابو رہیں۔ بھابھی نے کچھ نہ کہا ہوتا تو اچھا تھا۔ انہیں بخار بھی ہے، مگر کیسے ان کے کمرے میں جاؤں، کیسے بات کروں؟ بھائی جان اور بوا دونوں ہی موجود نہ تھے۔ کس سے پوچھوں کہ وہاں جانا مناسب بھی ہے یا نہیں؟ کہیں خبر ہو جائے تو دونوں ناراض نہ ہوں۔ سب سے بڑھ کر خود میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ یوں تنہا کسی کے پاس چلی جاؤں۔ پھر ان کی بھوک اور بخار کا خیال کر کے دل میں ہمدردی پیدا ہونے لگی۔ سو چائے اور بسکٹ لے کر دبے پاؤں چوروں کی طرح مہمان خانے کی طرف چلی۔ دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھ کے ساتھ دروازہ کھولا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ لیٹے تھے۔ سر گھما کر دیکھا، میرے پیر تو زمین سے لپٹ گئے۔ وہ خود اٹھ کر آئے اور بڑے منتوں کے بعد مجھے بھی اندر لے گئے۔ زبردستی مجھے کرسی پہ بٹھایا، خود بستر پر بیٹھ کر چائے پینے لگے اور ساتھ ہی باتوں کا سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ ان کا طرز بیان بڑا ہی دلچسپ تھا۔ میں شوق سے سنتی رہی۔ میں بھی شاید باتوں کی ترسی ہوئی تھی، اور ایسی باتیں تو نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی کسی بھی لڑکی کے لیے بہت رومانوی، بہت افسانوی ہوا کرتی ہیں۔ آخر میں انہوں نے میری تعریف کی، اپنی دیوانگی کا قصہ سنایا کہ میں ہر جگہ انہیں نظر آتی ہوں اور وہ لوگوں کی موجودگی میں مجھ سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ انہیں امریکہ سے یہاں تک کوئی لڑکی مجھ جیسی نظر نہیں آئی تھی۔ میں پسینے پسینے ہو گئی۔
دل اس قدر شور کے ساتھ دھڑک رہا تھا کہ میرا وجود ہل گیا۔ جو ہی میں اٹھ کر جانے لگی وہ لجاجت کے ساتھ روک لیتے۔ جب رات کے 12 بجے میں گھبرا گئی۔ اتنی دیر تک تو بوا مجھے جاگنے بھی نہ دیتی، نہ کہ میں اپنے کمرے بھی نہ ہوں اور ایک غیر مرد کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوں۔ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی، پھر پتہ نہیں کب موقع ملے، وہ مسکینی سے بولے۔ اتنا اچھا وقت گزر رہا ہے، میری خوشی کا تو کچھ خیال کرو۔ مجھے صبح سویرے اٹھنا ہوتا ہے جی۔ تو کیا ہوا؟ وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولے۔ ان کی خفگی میرے دل میں تیر بن کے چبھ گئی۔ میں رو دی۔ وہ کچھ نرم پڑ گئے۔ اچھا بابا رو تو مت، میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا ایک شرط پر جانے دوں گا، وعدہ کرو کہ کل پھر تم آؤ گی۔ اگر بوا نہ ہوئی تو؟ میں نے جھٹ سر ہلا کے اقرار کیا۔ اس رات میں نے بڑے سہانے خواب دیکھے، باغ، بہار، تتلیاں اور بے شمار پھول۔ جاگنے پر بھی خوابوں میں کھوئی رہی، دل مچلا جا رہا تھا، اپنی خوش نصیبی پہ رشک کر رہی تھی اور دل سے دعا مانگ رہی تھی کہ ان کے یہ جذبات اور وارفتگی شادی کے بعد بھی قائم رہے۔ بوا دوپہر کو آئیں، کچھ دیر آرام کر کے جانے لگی۔ زرینہ کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے چند دن بوا کو ان کے گھر رہنا تھا۔ میں گھبرا گئی، بوا کو روکنے لگی، کم از کم رات کو تو آ جاتی۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر بوا سوچنے لگی۔ پھر میں نے بہانہ کیا کہ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے اکیلے میں۔ اچھا تو اپنے بھائی کے کمرے میں سو جانا، خبردار آج اکیلی نہ رہنا۔ بوا نے تاکید کی، لیکن شاید قسمت کو اسی طرح منظور تھا۔ بھائی جان شکار سے واپس آئے بھی تو پھر شہر کی طرف چلے گئے۔ ان کے ایک دوست درخت سے گر کے زخمی ہو گئے، اس کے علاج وغیرہ کے لیے۔ پھر جوں رات آ رہی تھی میری گھبراہٹ بڑھ رہی تھی۔ ان کے معنی خیز تقاضے کرتی نظروں سے میں سمٹی جا رہی تھی۔ خوف مجھے دہلا رہا تھا۔ یہ چوری ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ رات کی تنہائی میں غیر مرد سے ملنا نہایت نامناسب ہے۔ شاید میں خود پہ جبر کر کے خود کو قید کر لیتی، مگر رات کو پھر بھابھی کے سر میں درد ہوا، پھر چائے کی فرمائش اور شہزاد کو بھی چائے دینے کی ہدایت، ناچار ان کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر وہی دلچسپ باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ میں جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو انہوں نے بازو سے پکڑ کے بٹھا لیا۔ ابھی کیسے جانے دوں؟ ابھی تو دل کی بات ہی نہیں کی۔ نہیں بس مجھے جانے دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کچھ میری سنیے، کچھ اپنی کہیے۔ نیند بھگانے کو تو کئی طریقے ہمیں آتے ہیں، پھر جانے یہ سہانا موسم آئے نہ آئے، موقع ملے نہ ملے۔ کل بھی آپ یہی کہہ رہے تھے، دیکھیے موقع مل گیا، اب بس آئندہ۔ میں اٹھی تو انہوں نے پھر دھکا دے کے بٹھا دیا۔ بولے ہم قسمت کے دھنی ہیں، جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں، موقع بھی ڈھونڈ لیں گے، مگر آج کیوں ضائع کریں اسے؟ بوا ہے نہیں، بھائی جان بھی نہیں ہے، آپا کو میں سمجھا لوں گا، تم بیٹھو۔ انہوں نے بس زور مجھے پلنگ پہ بٹھا لیا اور والہانہ محبت کا اظہار کرنے لگے۔ تنہائی، سناٹا، تاریکی، خوف نے جسم میں سنسنی سی پیدا کر دی، جان نکلنے لگی۔ انہوں نے بے تابی کا اظہار کیا۔ میں ان کے ہاتھ جھٹک کے کھڑی ہو گئی۔ ارے ارے یہ کیا؟ وہ تعجب سے بولے۔ میں سٹ پٹا گئی، شرم سے پانی پانی ہو گئی، فوراً ہی بھاگ آئی۔ اللہ رے بے باکی، میں بھلا کیا جواب دیتی؟ بھابھی سو چکی تھی۔ میں بھائی کی چھوٹی پنکی کے پاس لیٹ گئی اور فوراً سو گئی۔ اگلی صبح سنا کہ ان کے مزاج ناساز ہیں، بہن سے جھگڑ رہے ہیں، جانے کو تیار تھے، بچے روکتے تھے نہیں مانتے تھے۔ بھابھی نے مجھ سے کہا، فضا میری بہن، وہ جانے کو تیار ہے، تمہارے بھائی بھی نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں چلا گیا تو مجھ سے خفا ہوں گے۔ پتہ نہیں کس بات پہ بگڑا ہے، تم کہو گی تو رک جائے گا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، کسی طرح روک لے بس۔ بھابھی کا لہجہ بالکل نیا تھا، اجنبی مگر دل خوش کن۔ میں تو اس لہجے پہ قربان ہو سکتی تھی، یہ پیار بھرے الفاظ، ان کا خوشامدانہ انداز۔ ارے کچھ سوچا نہ سوچنے کا وقت تھا، فوراً ان کے کمرے میں پہنچی۔ بہت خفا تھے، رات ہاتھ جھٹک کے چلی گئی، میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں ہی پاگل ہوں، تمہیں میری کب پرواہ ہے؟ وہ مجھ سے خفا تھے اور مجھے منانا تھا، جانے جوش میں کیا کیا وعدے کر بیٹھی۔ محض بھابھی کی خوشنودی میں آ کر روٹھے صنم کو منایا، پھر رات کو آنے کا وعدہ کیا۔ بمشکل انہوں نے مجھے چھوڑا، چلتے وقت جرمانہ بھی لیا۔ میں رونے والی ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت گلے ڈالی ہے، یہ دل دیوانہ کیوں بے اختیار ہو گیا ہے؟
اب رات کو موقع نہ ملا تو بلکہ کئی دن مجھے موقع نہ ملا۔ بوا بھی آ گئی، بھائی جان بھی گھر پہ تھے۔ ان کی نظروں میں دھول جھونکنا آسان نہ تھا، مگر دوسری طرف ان کا تقاضا کہ موقع ملے نہ ملے مجھے ان کے کمرے میں آنا ہے، نظروں سے اشارے کرتے۔ میں بھی آنکھوں سے اگلے دن تک کی مہلت مانگتی، مگر پوری رات آنکھوں میں کٹ جاتی لیکن ہمت نہ ہوتی۔ بوا کی نیند بھی بہت ہوشیار تھی۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے۔ ایک صبح میں غسل خانے سے جو ہی باہر نکلی وہ اسی وقت تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے غسل خانے کے اندر گھسیٹ کے دروازہ بند کر لیا۔ ہم دونوں اندر اکیلے تھے۔ ڈر سے میں کانپنے لگی۔ غسل خانہ بھی صحن میں تھا،